میرا سوال یہ تھا کہ ایک شخص صحابہ کے زمانے میں اپنے آپ کو نماز بھی پڑھتا تھا اور اذان بھی دیتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، مگر اس نے کہا کہ میں رسول اللہ ہوں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، تو اس پر تمام صحابہ نے اس کے خلاف جنگ کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرتد کے معنی کیا ہیں، ذرا سمجھائیں ایڈوکیٹ صاحب۔ تو اب مرتد اگر کچھ ثابت ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلا سوال جو انہوں نے پوچھا کہ صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جو نماز بھی پڑھتا تھا اور دیگر تمام ارکان پہ بھی عمل کرتا تھا مگر نبوت کا دعوے دار تھا، تو ایسے شخص کے خلاف انہوں نے کارروائی کی۔ جی، اس سوال میں تھوڑی سی تاریخی غلطی ہوئی ہے، میں پہلے اس کی درستگی کروا دوں۔ ہمارے معزز مہمان نے جو فرمایا کہ صحابہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے دعوے نبوت کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوے نبوت کیا، اپنی فوج لے کے مدینہ منورہ میں آیا۔ اگر کسی انسان کا دعوی نبوت کرنا اس کے خلاف لڑائی کا سبب بنتا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ شریعت کا نزول ہوا، جب اس نے دعوی نبوت کیا آپ کی زندگی میں، اسود انسی نے آپ کی زندگی میں دعوی نبوت کیا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کڑے پہنے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو پھونک مار کے اڑا دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ 2 کذاب ہیں جو میرے بالمقابل نکلیں گے اور میں دونوں کے درمیان، ان میں سے ایک مسلمہ ہے اور ایک اسود انسی ہے۔ تو اگر کسی انسان کا دعوی نبوت کرنا اسے قتل کا مستحق بناتا، اس کے خلاف لڑائی کا مستحق بناتا، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دعوی نبوت کے بعد اندازاً میرا خیال ہے کچھ 6 مہینے کے قریب دنیا میں زندہ رہے، تو آپ اس کے خلاف لڑائی کا اعلان کرتے۔ مگر آپ نے وہ جو اپنے ملک کا باشندہ ہے اس کے خلاف لشکر کشی نہیں کی، اس کے خلاف لشکر کی تیاری کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسامہ بن زید کی سرکردگی میں روم کی سرحد پہ جانے کی لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ آپ مرض الموت میں بیمار تھے اور لشکر کی تیاری ہو رہی تھی، اسی اسنا میں آپ کا وصال ہو گیا اور وہ لشکر رک گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ پہلے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی کے خلاف ہم لڑائی کریں، بلکہ اس لشکر کو بھجوایا۔ تو اس کے خلاف لڑائی کا سبب کیا بنا؟ اس کا دعوی نبوت نہیں، اس کی مسلح بغاوت۔ اس نے اپنے علاقے میں جو خلافت اسلامیہ کی طرف سے عامل مقرر تھا اس کو شہید کر دیا، جو زکوٰۃ کی وصولی کی رقوم تھی اور چیزیں تھیں وہ اس نے چھین لی، اور اس علاقے میں جتنے مسلمان تھے سب کو کہا کہ یا اسلام چھوڑ دو یا گردنیں کٹوا لو۔ تو جن لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا وہ بچ گئے، جنہوں نے اسلام نہیں چھوڑا اس کی دھمکی کے نتیجے میں اس کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ ہر حکومت کا فرض ہے کہ جو انسان اس کی حکومت کی حدود کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیش کرے اس سے وہ نمٹتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف اس لیے لشکر کشی کی، اس کے خلاف اور دوسرے لوگوں کے خلاف، کہ انہوں نے فوجیں تیار کر کے اسلامی حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کی کارروائی شروع کی۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے صرف دعوی نبوت کیا تھا، مسلح بغاوت نہیں کی تھی، اس لیے آپ نے اس کے خلاف کسی لشکر کا حکم نہیں دیا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔